گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حافظ عظیم۔ دوستو، مودی کو ٹک ٹاک پر پابندی لگانا مہنگی پڑ گئی۔ کروڑوں صارفین بی جے پی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ لاکھوں ٹک ٹاک سٹار نے مودی کے فیصلے کو چیلنج کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چین کی موبائل ایپس پر پابندی عائد کر کے مودی نے بھارتی عوام کی روزی روٹی پر لات مار دی۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی نے چین پر اقتصادی پابندی لگا کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ مودی نے ٹک ٹاک سمیت 59 چینی موبائل ایپس پر پابندی عائد کر کے بھارتی نوجوانوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چینی فوج نے پونگو ونگ تسو جھیل قریبی پہاڑوں پر قبضہ کر کے مودی کو ایک اور بڑا دھچکا دے دیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، انڈیا کی حکومت نے نوجوانوں میں مقبول ٹک ٹاک سمیت 59 چینی موبائل ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے، جس نے لاکھوں صارفین کو مایوس کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 120 ملین متحرک صارفین کے ساتھ بھارت ٹک ٹاک استعمال کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ہندوستان میں جب سے اس کا آغاز ہوا ہے، اس ایپ نے پولیس کانسٹیبل سے لے کر گھریلو خواتین تک ہر عمر اور طبقے کے ہندوستانیوں کو اپنے فن کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، جو اپنے چاہنے والوں کے لیے ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں۔ ایپ نے بہت سارے عام ہندوستانیوں کو سوشل میڈیا سٹارز میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس پابندی سے ان تمام ہندوستانیوں کو تکلیف ہوئی جو ان ایپس کے ذریعے پیسہ کما رہے تھے۔ وی چیٹ اور ٹک ٹاک پر حکومتی پابندی نے عوام کو سب سے زیادہ مایوس کیا ہے۔ ادھر حکومت نے ان چینی ایپس پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انڈیا کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب انڈیا اور چین کے درمیان لداخ خطے میں رواں ماہ کے وسط میں ایک خون ریز جھڑپ میں 20 انڈین فوجی مارے گئے تھے۔ انڈیا کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے پیر کی شام ایک حکم نامے کے ذریعے ٹک ٹاک، شیئر اٹ، کلب فیکٹری، یوسی براؤزر، وی چیٹ اور بیگ لائیو سمیت 59 چینی ایپ پر فوری طور پر پابندی لگا دی تھی۔ وزارت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ملک کے 1.25 ارب شہریوں کے ڈیٹا کے تحفظ کے بارے میں پہلے سے تشویش ظاہر کی جا رہی تھی، لیکن اب ان ڈیٹا کے غلط استعمال کے بارے میں کئی شکایات مل رہی تھیں۔ اب یہ محسوس کیا جانے لگا تھا کہ یہ ایپ انڈیا کی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ، ریاست کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خطرہ ہے۔ یاد رہے کہ چین سے موجودہ سرحدی ٹکراؤ کے درمیان یہ انڈیا کی جانب سے باضابطہ طور پر چین کے خلاف ٹیکنالوجی اور معیشت پر پہلا بڑا وار ہے۔ کشیدگی کے بعد انڈیا میں چین کی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے۔ اس مہم کو حکومت کی بلا واسطہ حمایت حاصل ہے، لیکن چینی ایپ پر پابندی انڈیا کی جانب سے سرکاری طور پر چین کے خلاف پہلا بڑا قدم ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں علی بابا، ٹی آر کیپٹل اور ہل ہاؤس جیسی بڑی چینی کمپنیوں نے انڈیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ملک کے بہت سے سرمایہ کاروں اور اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی حکومت نے اگر چینی کمپنیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تو اس سے چین سے زیادہ انڈیا کو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادھر چین نے بھارت کی جانب سے 59 چینی موبائل ایپس پر پابندی کو محتسبانہ اور عالمی تجارتی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ نئی دہلی میں چینی سفارت خانے کے ترجمان جی رونگ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ چین کو بھارت کے عمل پر شدید تشویش ہے۔ ترجمان چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ چین ایسے تمام اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ یہ اقدامات محتسبانہ اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان کے مطابق بھارتی حکومت کا یہ اقدام ای کامرس اور مسابقتی مارکیٹ میں صارفین کے مفاد کے خلاف ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ دنوں لداخ کی گلوان وادی میں چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی درگت اور اپوزیشن کی سخت رد عمل پر بھارتی حکومت دباؤ کا شکار ہے، اور اب بھارت نے عوام کا غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے چینی موبائل ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوسری جانب مشرقی لداخ میں چینی فورسز نے پونگو ونگ تسو جھیل کے قریبی پہاڑوں پر قبضہ کر کے بھارتیوں کو وہاں پیٹرولنگ سے روک دیا۔ مقامی آبادی کے حوالے سے بتایا کہ علاقے میں بھارت کی فوج کا گشت رک گیا ہے۔ مقامی چرواہوں کو بارڈر کے طرف جانے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ موبائل نیٹ ورک بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے رکن نے بھارتی اخبار کو بتایا کہ اہل لداخ نے ماضی میں کبھی اتنی کثیر تعداد میں فوج نہیں دیکھی۔ مقامی لوگ سخت خوفزدہ ہیں۔ ادھر بھارتی نیوی نے بحر ہند میں اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
واضح رہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں لداخ کے متنازع علاقے میں LOC پر انڈیا اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی اور آخرکار 15 اور 16 جون کی درمیانی رات وادی گلوان میں انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں، جس میں 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے جبکہ دیگر 76 زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں LOC پر 45 سال بعد کسی دوسرے ملک کی فوج کے ہاتھوں انڈین فوجیوں کی جان گئی۔ اس کے بعد سے ہی انڈیا میں چین سے درآمد ہونے والی اشیاء کے بائیکاٹ اور ان اشیاء پر پابندی کے مطالبے بڑھنے لگے، جس کے ذریعے مودی سرکار نے چین کی مصنوعات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ